بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایسے حالات میں کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ مل جائے گا۔ نمبر 1، نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے، یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو شاید وہ نیند میں اپنے رب سے استغفار کی بجائے خود کو گالیاں دینے لگے، یعنی کلمہ استغفار کی جگہ کچھ اور منہ سے نکل جائے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں۔ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ شرح المشکات الطیبی میں ہے کہ اس سے نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذکورہ حدیث میں تو نماز جیسے عظیم فریضہ کو بہتر انداز میں خشوع خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی، اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانہ کو روک کر نماز پڑھنا۔ جس وقت پیشاب یا پاخانہ کا شدید تقاضا ہو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن وقت تنگ ہو اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو لہٰذا اگر پیشاب یا پخانہ کا شدید تقاضا ہو لیکن ادھر نماز قضا ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ پیشاب یا پخانہ روک کر نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقفہ ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص
اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب یا پاخانہ کو روکتا ہو۔ علماء کرام نے اس ممانعت کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، جبکہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا حاجت سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا، ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروائی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا نہ کیا جائے۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کے ساتھ کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے، جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر نماز کے لیے کھانا کھانے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے جہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا بھی وقت ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں عجلت نہ کرو۔ اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی کھایا جاتا تھا۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی و کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔